السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج بھی ہماری کتاب حصہ 2 کا چیپٹر نمبر 12، یہ سبق بہت اہم اور دلچسپ اور لطیفے کے طور پر اور سبق کے طور پر اور تربیت کے طور پر کہا جائے کہ اس سبق میں ہر ایسی چیز ہے جس سے ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں تربیت بھی ہے، یہ سبق پڑھنے کے بعد کافی تربیت بھی ملتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی کیسی تربیت ہو سکتی ہے، اور بڑوں کے لیے یہ ہے کہ اس سبق میں کہ وہ چھوٹے بچے کی تربیت کس انداز میں اور کس طریقے سے وہ کر سکتا ہے۔ چلیے ہم پورا چیپٹر دیکھتے ہیں۔ عنوان ہے میٹھے پھل۔ ایک خوانچے والا آواز لگاتا ہے، ایک خوانچے والا آواز لگاتا ہے، گرما گرم جلیبیاں، تازہ تازہ جلیبیاں، گرما گرم جلیبیاں۔ یعنی وہ آواز لگاتا ہے جو راستے سے گزرتے ہوئے، گرما گرم جلیبیاں، تازہ تازہ جلیبیاں، گرما گرم جلیبیاں۔ عمران دوڑ کر اپنی امی کے پاس جاتا ہے، عمران دوڑ کر اپنی امی کے پاس جاتا ہے۔ عمران یعنی پھر عمران اپنی امی سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے کہ دیکھیے جلیبی والا آیا ہے، مجھے جلیبی کھانا ہے۔ وہ اس طرح کے اس میں سوال کرتا ہے۔ عمران، امی امی پیسے دیجئے، میں جلیبیاں کھاؤں گا۔ امی امی پیسے دیجئے، میں جلیبیاں کھاؤں گا۔ امی، جلیبیاں نہ خریدو بیٹے، خوانچے کی جلیبیاں کھلی رہتی ہے۔ امی نے کیا جواب دیا پھر؟ جلیبیاں نہ خریدو بیٹے، خوانچے کی جلیبیاں کھلی رہتی ہیں۔ عمران، نہیں امی، میں تو جلیبیاں ہی کھاؤں گا۔ بچہ ہے، وہ ضد پکڑتا ہی ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ عمران، نہیں امی، میں تو جلیبیاں ہی کھاؤں گا۔ امی، دیکھو بیٹے، خوانچے کی مٹھائی پر مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ اب امی اس کی وجہ بتاتی ہے کہ کیوں نہیں کھانا چاہیے جلیبیاں۔ دیکھو بیٹے، خوانچے کی مٹھائی پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اس کو کھانے سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ پھر عمران کہنے لگا، عمران تو پھر چاکلیٹ لے آؤں۔ عمران خود کہہ رہا ہے تو پھر میں چاکلیٹ لے آؤں، وہ تو کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس کی امی جواب دیتی ہے، نہیں بیٹے، مٹھائیوں سے تو پھل کھانا اچھا ہے، تم سنترے کیوں نہیں لے آتے؟ اس کی امی نے ایک سوال کی کہ تم سنترے کیوں نہیں لے آتے؟ عمران، وہ تو کھٹے ہوتے ہیں امی۔ اب بیٹا تھا تو کچھ تو مطلب اس میں نقص نکالنا ہی تھا۔ وہ تو کھٹے ہوتے ہیں امی۔ امی، میٹھے بھی تو ہوتے ہیں۔ امی تھی، والدہ تھی، تو وہ تو اپنے بچے کے لیے اچھا سوچے گی ہی، کیونکہ سب سے زیادہ جس کو درد ہوتا ہے وہ ماں کو ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ماں کا ادب کرنا چاہیے، ہر وقت ماں کی ضروریات کا خیال رکھنی چاہیے۔ وہ بہت سوچ سمجھ کے اپنے بچے کو پالتی ہے۔ امی، میٹھے بھی تو ہوتے ہیں، میٹھے سنترے کھاؤ، سیب کھاؤ، انار کھاؤ، انگور کھاؤ، کیلے کھاؤ۔ امی، میٹھے بھی تو ہوتے ہیں، میٹھے سنترے کھاؤ، سیب کھاؤ، انار کھاؤ، انگور کھاؤ، کیلے کھاؤ۔ عمران، تو پھر کیلے لے آؤں۔ عمران اب کہتا ہے تو اچھا ہے، چلیے تو میں کیلے لے آتا ہوں، کیونکہ کیلا بچہ کو بہت پسند ہوتا ہے، تو پھر میں کیلے لے آؤں۔ امی، ہاں مگر کچے اور سڑے گلے نہ ہوں۔ امی آپ کہتی ہے اس کی، دیکھو کیلے تو لے کے آؤ گے لیکن کچا بھی نہیں ہونا چاہیے اور سڑے گلے بھی نہ ہونا چاہیے، بلکہ صاف ستھرا اور خوبصورت ہونا چاہیے، جو کھانے میں بھی اچھا لگے، پکا ہوا ہونا چاہیے۔ امی، ہاں مگر کچے اور سڑے گلے نہ ہوں۔ عمران کیلے لے آتا ہے، کھا کر چھلکے آنگن میں پھینک دیتا ہے، جو آج ہر ایک یہی کرتا ہے کہ کیلا کھا کر جہاں پھینکنا چاہیے اس کو وہاں نہیں پھینک کر وہ آنگن میں یا راستے میں پھینک دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی امی کیا جواب دیتی ہے، کیسی تربیت کرتی ہے، یہ دیکھیے آگے۔ عمران کیلے لے آتا ہے، کھا کر چھلکے آنگن میں پھینک دیتا ہے۔ امی، ارے یہ کیا کیا؟ اب امی دیکھتی ہے تو فوراً کہتی ہے، ارے تو نے یہ کیا کیا؟ یعنی چھلکے کہاں تو نے پھینک دیا؟ یہ امی کہتی ہے۔ امی،
ارے یہ کیا کیا، چھلکے آنگن میں یا سڑک پر نہیں پھینکا کرتے، مطلب چھلکے آنگن میں اور سڑک پر نہیں پھینکا کرتے، یہ تو نقصان دہ ہے۔ اگر سڑک پر کوئی آدمی کا پاؤں چھلکے پر پڑ گیا تو اس کا پھسل کرتے پاؤں ٹوٹ جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اور اگر آنگن میں پھینک دیے تو اس پہ بھی تو نقصان ہو سکتا ہے کسی کو۔ تو امی فوراً اس پہ ٹوکتی ہے، تربیت کرتی ہے، امی ارے یہ کیا کیا، چھلکے آنگن میں یا سڑک پر نہیں پھینکا کرتے، ان پر کسی کا پیر پڑ جائے تو وہ پھسل کر گر پڑے گا۔ اب امی کہتی ہے ان پر اگر کسی کا پیر پڑ جائے تو وہ پھسل کر گر پڑے گا، چوٹ لگے گی، تکلیف ہوگی، جاؤ انہیں کوڑے دان میں ڈال آؤ۔ اب امی کہتی ہے کہ ادھر ادھر مت پھینکو، بلکہ اس کو اب کوڑے دان میں ڈال آؤ، ڈسٹ بین میں ڈال آؤ، چوٹ لگے گی، تکلیف ہوگی، جاؤ انہیں کوڑے دان میں ڈال آؤ۔ یہ ہم سب کو کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ اگر بچے کی کوئی غلطی ہو جائے تو ان پہ اس کو روک ٹوک کرنا چاہیے کہ بچے ایسا نہیں بلکہ ایسا کرو، یہ غلط ہے، یہ دوسرے کو تکلیف دینے والی چیز ہے، دوسرے کو اس سے تکلیف ہوگی، اس لیے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، بلکہ نہ کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے میں تکلیف دینے کے لیے رکھنا۔ جب بھی ہم کہیں تکلیف دینے والی چیز کو دیکھیں راستے میں تو اس کو ہٹا دیجئے، کیونکہ یہ ہٹانا صدقہ ہے۔ اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے کچرے کو، تکلیف دینے والی چیز کو بغل کر دینی چاہیے۔ یہ ماں جو تربیت بہت اچھی کر رہی ہے کہ چوٹ لگے گی، تکلیف ہوگی، جاؤ انہیں کوڑے دان میں ڈال آؤ۔ عمران چھلکے اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے، ماں کی بات مانتا ہے۔ اب یہ چپٹر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ معنی ارشادات: خانچہ چھوٹا خان سینی تھال جس میں مٹھائی رکھی جاتی ہے، کوڑے دان کوڑا کٹ ڈالنے کا ڈبہ جس کو ہم ڈسٹ بین کہتے ہیں۔ نیچے دیکھیے مشق، یعنی کچھ سوال ہیں، اس کے جوابات ہم دیں گے، اس کو آپ کاپی پر ضرور لکھتے جائیے۔ خوانچے کی مٹھائی کیوں نہیں کھانی چاہیے؟ خوانچے کی مٹھائی اس لیے نہیں کھانی چاہیے کہ وہ کھلی رہتی ہے اور اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اس کے کھانے سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا کھانا اچھا ہے؟ کیا کھانا اچھا ہے؟ پھل، میوے، سنترے، سیب، انگور، پھل میں سب آ جاتا ہے، پھل کھانا اچھا ہے۔ کیسے کیلے یا دوسرے پھل نہ کھانا چاہیے؟ سڑے گلے پھل نہ کھانا چاہیے، خراب پھل نہ کھانا چاہیے۔ کیلے کے چھلکوں کو کوڑے دان میں ڈالنا کیوں ضروری ہے؟ کیلے کے چھلکوں کو کوڑے دان میں ڈالنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے اگر کسی کا پاؤں اس پر پڑ جائے تو وہ پھسل کر گر پڑے گا، چوٹ لگے گی، تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کا پاؤں ہاتھ بھی ٹوٹ جائے۔ اب دیکھیے یہ نیچے خالی جگہوں میں نون غنہ، یہ نون غنہ جس پر نون کا نقطہ نہیں ہوتا ہے، لکھ کر الفاظ پورے کیجئے۔ جیسے ہوں، دیکھیے ہوں، جلیبیاں، میں نے یہاں دیکھیے جلیبیاں میں نون غنہ دے دیا تھا۔ مکھیاں بھی دیکھیے نون غنہ میں نے لکھا ہوا تھا۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو غور سے پڑھو اور خوش خط لکھیے۔ خوش خط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے دانت، آنسو، آنکھ، پھینک یہاں لکھا ہوا دیکھا ہے، اسی طریقے سے اسی انداز میں لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے کاپی پر بار بار لکھے تاکہ اس سے اس کا خوش خط بہت اچھا لگے۔ ان الفاظ میں نون غنہ کی آواز ہے، دیکھیے دانت، نہ کہ دانت ہم نہیں پڑھ گئے بلکہ دانت، نون کو ناک میں چھپا کر پڑھ گئے۔ جب نون غنہ درمیان میں آتا ہے تو اس پر نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور غنہ کی پہچان کے لیے علامت یہ ہے، یعنی دیکھیے یہاں جس پر نقطہ نہیں ہوتا لگا دی جاتی ہے۔ آخر میں آئے گا تو اس پر نقطہ نہیں ہوگا، لیکن بیچ میں آئے گا نون تو اس پر نقطہ ہوگا، لیکن وہ ناک میں اس کی آواز ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، چلیے پھر ہم اگلے چیپٹر میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔